شابان اپل صاحب ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں۔ 10 برس پہلے انہوں نے لاہور کے ریون روڈ پر کسی کے اشتراک سے مرغی کا گوشت پیک کرنے والا ایک پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان صاحب کو افسری تو خوب آتی تھی، اس لیے سوچا کہ اپنے تعلقات کے زور پر اسے چلا بھی لیں گے۔ زمین سرمایہ کاروں کے پاس پہلے سے پڑی تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ جلد پیداوار شروع کرنے کے لیے اینٹ بجری کی عمارت بنانے کی بجائے لوہے کے کنٹینرز میں مشینیں لگا کر کام شروع کر دیا جائے۔ کاغذوں پر اپنا منصوبہ لے کر انہوں نے مطلوبہ زمین پر کام شروع کیا تو اگلے دن انہیں پتہ چلا کہ علاقے کے ایک بااثر آدمی نے اس زمین کو اپنی ملکیت قرار دے کر عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اسٹے آرڈر لے لیا ہے۔ اب انہیں پلانٹ تو بھول گیا، زمین کی پڑ گئی۔ کچھ لے دے کر عدالت سے باہر ہی معاملہ کیا اور زمین کی 4 دیواری شروع کر دی۔ ان کی ضرورت کی کچھ مشینیں درآمد ہونا تھیں۔ افسر آدمی تھے، اپنے تعلقات کا بھروسہ بھی تھا، اس لیے بندرگاہ سے مشینیں باہر لانے کے لیے ٹیکس وغیرہ بھر کے دستاویزات داخل کر دیں۔ 6 ماہ گزر گئے، پورٹ پر پڑی مشینیں خراب ہونے لگیں، گودام کا کرایہ الگ سر پر چڑھنے لگا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ کسی کو بیچ میں ڈال کر رشوت دی اور مشینوں پر ہاتھ رکھنا نصیب ہوا۔ 2 سال کی تگ و دو کے بعد پلانٹ چلنے لگا تو سوشل سیکیورٹی والے آ گئے۔ ان کا گھر پورا کیا تو EOBI نے پکڑ لیا، ان سے نمٹے تو بلدیہ نے اوسان خطا کر دیے، یہاں سے بچے تو انکم ٹیکس والے سر پر سوار ہو گئے، ان سے جان بچی تو کام کرنے والے مزدوروں کی جہالت سے مشینیں خراب ہونے لگیں۔ ان کی تربیت کا بندوبست کر کے چند دن سکون کے گزرے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مار دیا۔ کسی نامعلوم وجہ سے چھاپا مارنے والی خاتون افسر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کارخانے کے دروازے بند کر کر سرکاری مہر لگا دی۔ ان بزرگ نے اپنی افسری کا واسطہ ڈالا تو کہا، جو بکواس کرنی ہے میرے دفتر آ کر کرنا۔ اپنی بیٹی کی عمر جتنی افسر کے منہ سے یہ سنا تو پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی۔ توہین کا زخم اتنا گہرا لگا کہ اس عورت سے مزید کچھ کہنے کی بجائے چالان کا تاوان بھرا، سرکاری مہر ہٹوا کر اپنا تالا ڈال گھر آ گئے۔ قیمتی مشینیں کباڑ میں بیچ کر اب اپنی پینشن پر گزارا کرتے ہیں۔ ایک دن خود ہی فرمایا، جب سیکرٹری کی کرسی پر بیٹھا کرتے تھے تو سب ٹھیک لگتا تھا۔ کاروبار کے تلخ تجربے کے بعد اندازہ ہوا کتنا غلط سوچتے تھے۔ شابان اپل حکومتی اداروں کے ہاتھوں کاروباری طور پر تباہی کی داستان کے واحد کردار نہیں۔ پاکستان کی ہر گلی میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جس نے ذرا سی ایمانداری سے کاروبار کرنے کی کوشش کی اور مارا گیا۔ بیرون ملک سے پیسے لا کر لگانے والے برباد ہوئے، اپنی پینشن سے بیوپار کرنے میں لوگ خون تھوکتے مر گئے۔ ہمارے ملک میں نظام ہی ایسا ہے جس میں نالائق اور بدعنوان سرکاری اہلکار ایک بہترین کاروبار کو تباہ کرنے پر تل جائے تو اس کے افسروں کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ جب بیوروکریسی کی اعلیٰ ترین سطح پر بھی سرمایہ کار کو چور سمجھنے کا رویہ کار فرما ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پیداواری صنعتوں کا انجام کیا ہوگا۔ شابان اپل صاحب تو بیچارے چھوٹا سا کاروبار چلانا چاہتے تھے، ان کی تباہی کے لیے تو ایک 17ویں یا 18ویں گریڈ کی افسر نے ہی قیامت برپا کر دی۔ اب ذرا تصور کریں کہ ملک کا وزیر اعظم اگر کسی صنعت کے خلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس وقت شوگر ملوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی تباہی، ایسی تباہی جس کو دیکھ کر عبرت پکڑی جائے۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں لوہے اور فولاد کی صنعت اس لیے مصیبت میں آ گئی تھی کہ نواز شریف کا خاندان اس شعبے سے وابستہ تھا اور بے نظیر بھٹو مرکز میں حکمران تھی۔ نواز شریف کی مخالفت میں وہ اتنا آگے بڑھ گئیں کہ یہ صنعت ہی تباہ ہو کر رہ گئی۔ نواز شریف نے سندھ میں تھرپارکر کا منصوبہ اس لیے روکے رکھا کہ اس سے بے نظیر بھٹو کو سیاسی فائدہ ہو سکتا تھا۔ آج کہنے کو تبدیلی حکومت ہے اور تبدیلی یہ ہے کہ جہانگیر ترین سے وزیر اعظم ناراض ہو چکے ہیں۔ چونکہ جہانگیر ترین کی شوگر ملیں بھی ہیں، لہٰذا پوری صنعت پر ہی عذاب آئے گا۔ اس مقصد کے لیے چینی کی قیمتوں کو بہانہ بنا کر باقاعدہ کمیشن تشکیل پایا، جس نے اپنی رپورٹ بھی دے دی۔ معیار اس رپورٹ کا یہ ہے کہ اگر یہ کسی امتحانی سوال کا جواب ہو تو 1 نمبر بھی نہ ملے۔
البتہ اس کے مصنف کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی رپورٹ لکھنے کے لیے کاغذ پر اپنا قلم صرف اسی وقت رکھتا ہے جب اسے اپنے شکار کے انجام کا پہلے سے پتا ہو۔ لاکھوں روپے کی بربادی سے جو ردی تخلیق پائی ہے، اس کے بارے میں خود تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے ڈاکٹر خالد مرزا یعنی سابق چیئرمین سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی کہتے ہیں کہ رپورٹ لکھنے والوں کو صنعت کا علم ہے نہ تجارت کا۔ چونکہ وزیر اعظم نے اس رپورٹ کو شرف قبولیت بخش دیا ہے تو اب اس کے مندرجات پر اظہار خیال بھی قابل دست اندازی FIA ہو سکتا ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ شوگر ملیں حکومتی سرپرستی میں لگیں اور انہیں سبسڈی بھی ملتی رہی، لیکن یہ سب کچھ مروجہ قوانین اور ادارہ جاتی فیصلوں کے ذریعے ہوا۔ اگر آج کی حکومت 1985 سے شوگر ملوں کا آڈٹ کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے، مگر اس کے بعد کون احمق ہے جو ریاست پاکستان کی اکنامک کوارڈینیشن کونسل یعنی ECC، وفاقی کابینہ اور صوبائی کابینہ کے فیصلوں کا بھروسہ کر کے ملک میں کوئی صنعت لگائے گا؟ یہی وہ ادارے تھے نا جنہوں نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دی اور پھر اس پر سبسڈی دی۔ اب ایک بے معنی رپورٹ کی بنیاد پر شہزاد اکبر کی سالاری میں نیب وغیرہ کو ان اداروں پر بھی چھوڑنا ہے تو ضرور چھوڑیے، لیکن یہ بھی تو کوئی بتائے کہ متبادل ادارے کون سے ہیں۔ غلط یا صحیح، ان لوگوں نے شوگر ملیں حکومت کی اجازت سے قانون کے مطابق لگائیں۔ ان حرکتوں کے بعد ہماری حکومتوں پر اعتبار کون کرے گا؟ جب اسٹیٹ بینک سے لے کر اینٹی کرپشن کے اہلکاروں تک سب کارخانوں پر چڑھ دوڑیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا؟ روزگار کیسے ملے گا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں معاشی پالیسیاں اور ان کی تشکیل اداروں میں نہیں ہوتی بلکہ افراد کے رویے یا پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد بسوں کے روٹ پرمٹ سرکار کے وفاداروں کو بطور انعام ملا کرتے تھے۔ جنرل ایوب خان نے ہر اس شخص کو فیکٹری لگوا دی جو اقتدار کی غلام گردشوں میں گھومتا پھرتا نظر آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ڈاکٹر محبوب الحق کی 22 خاندانوں والی بے بنیاد تھیوری اچھی لگی تو صنعت کاروں سے سب کچھ ہتھیا کر ملک کو معاشی طور پر ایسی پستی میں پھینک دیا جہاں سے آج تک نہیں اٹھ پایا۔ جنرل ضیاء الحق نے ایک نیا سیاسی طبقہ پیدا کرنا چاہا تو شوگر ملوں کے لائسنس بے تکے انداز میں بانٹنے شروع کر دیے۔ پاکستان میں گاڑیاں بنانے کے کارخانوں سے لے کر شوگر ملیں تک سب کی پیدائش اسی غیر فطری انداز میں ہوئی ہے۔ یہ صنعتیں سرکار کی سبسڈی کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کو چلانے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں پان سگریٹ کا کھوکھا بھی نہیں چلا سکتی۔ ان سب کے باوجود ہمارے پاس یہی لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کی لگائی صنعتوں سے کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہو چکا ہے۔ ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے، بند نہیں کرنا۔ انفرادی غلطیوں کی سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن قبائلی انداز میں اجتماعی سزا دینے کا رویہ سب کچھ تباہ کر ڈالے گا۔ پھر لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ پلاٹوں کی خرید و فروخت ہی کریں۔ غالباً یہ واحد کاروبار ہے جسے آج کل ریاستی سرپرستی بھی حاصل ہے۔